جب بھی امت پہ کوئی کڑا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کسی گلی کسی نکڑ سے ایسے شخص کا انتخاب فرما دیتا ہے کہ جس کا چہرہ، جس کی آنکھیں، جس کا داڑھی، جس کا قد و قامت، جس کا بول، جس کی چال، جس کی چلن، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، ہر ایک ادا سے یوں پتہ چلتا ہے کہ شاید زمانے نے کروٹ بدل کر پھر اس امت کو کوئی ویسے کرنی عطا کر دیا ہے۔ اور جب اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے اور جب کرن نکلتی ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ بہت ساری جب کرن نکلتی ہے تو ایسے لوہے بھی ہوتے ہیں جو زمانے کی آندھی کی وجہ سے گرد آلود ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب ہوا محبت کی چلنے کے بعد محبت کی کرن نکلتی ہے تو پھر وہ اکیلی نہیں ہوتی، کرن وہ بھی نکلتی ہے، چمکتے لوہے اس کی روشنی میں اضافہ کر دیتے اور پھر انقلاب کا آغاز ہو جایا کرتا ہے۔ زمانہ تند و تیز ہوتا ہے، زمانے کی رفتار بدلتی رہتی ہے، تند و تیز زمانہ اپنی گرد ڈال دیتا ہے، مگر یاد رکھو ہیرا پھر بھی ہیرا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مرد مجاہد عشق کی پھونک مارتا ہے گرد اڑتی ہے اور ہیرا پھر چمک اٹھتا ہے۔ تحریک لبیک ایک ایسی تحریک کا نام ہے کہ جس نے اس پرفتن دور میں امید کی ایک ایسی کرن کو نکالا ہے کہ اس کرن کے نکلنے کی وجہ سے آج بڑے بڑے شاہوں کے محل بھی اور ان کے کنجرے لرزتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ مرد مجاہد کی صدا کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ بے سر و سامانی میں بھی جب میدان عمل میں نکلتے ہیں تو ان کا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رکھتے صبر میرے کارواں کے لیے۔ میں ڈاکٹر امینی صاحب کو اس دھرتی پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب ممتاز ہوتا ہر کلا وایو تاسو چ سوزلا پر راضی انشاءاللہ د زندہ دروازے ممتاز ہوتا کلاوی ہے تاسو ذرا قدم پر قدم بمنگلاڑیو۔ اور الحمدللہ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک کمال بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی بڑے آستانے کے گدی نشین بھی نہیں تھے، کسی بڑی درسگاہ کے معتمد بھی نہیں تھے، کسی بڑی جائیداد کے جاگیردار بھی نہیں تھے، کسی آستانے سے فیض یافتہ بھی نہیں تھے، مجھے کہہ لینے دو ان پر براہ راست نظر مصطفیٰ کریم کی تھی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اور مبنی پر حقیقت بات یہ ہے کہ آج کہیں بھی اگر کوئی فیض بچ رہا ہے تو وہ مدینے والے کی خیرات کا صدقہ ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی عزت مل رہی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے مل رہی ہے، آج اگر ہمارا وقار ہے تو مصطفیٰ کریم کے وقار کے صدقے ہے، آج اگر ہمارے جھنڈے بلند ہیں تو مصطفیٰ کریم کے نام کی وجہ سے بلند ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر رہے گا، ہماری عقیدتیں بھی قربان ہیں، ہمارے جذبات بھی قربان ہیں، اس لیے کہ ناموس رسالت کی بات ہے، یہ کسی کی ذات کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، ہم کیا جانیں کہ اٹک کا رہنے والا خادم رضوی کون ہے، ہم کیا جانیں اس کا قبیلہ کیا ہے، ہم نے نہیں کبھی پوچھا کہ اس کی ذات کیا ہے، ہم نے نہیں کبھی پوچھا کہ اس کے نام زمین کتنی ہے، ہم نے نہیں کبھی پوچھا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ ہم نے دیکھا تو ایک ہی بات دیکھی کہ اس کی صدا میں محبت رسول کی خوشبو محسوس ہوتی رہی ہے۔ لہذا عشق کے چلتے دریا کو، عشق کے چلتے دریا کو لوہے کی زنجیروں سے نہیں روکا جا سکتا۔ چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، کوئی اور نظریہ نہیں تھا۔
ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی فلسفے کے نہ قائل تھے نہ ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے یہ وطن ہمیں دین کے نام پہ لے کے دیا تھا. یہ وطن دین کے لیے بنا تھا, یہ وطن دین کے لیے معرض وجود میں آیا تھا. تو جو برتن جس کے لیے بنایا جائے, جب تک وہی چیز اس میں نہ ڈلے, نہ برتن کی خیر رہتی ہے نہ منگتے کی خیر رہتی ہے. یہ برتن دین کے لیے بنا تھا, اس میں دین کی خیرات ہی ڈلے گی تو امن آئے گا, سکون آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر حاکم نہیں ہوگا, وہ قوم کا خادم ہوگا. پھر وہ ایوانوں میں نہیں ہوگا, وہ گلی کوچوں میں نظر آئے گا. پھر اسے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوگی, اسے محبتوں کے سلام پیش کیے جائیں گے. اس لیے حضرات محترم, حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہی حق کی بات ہوتی ہے. کوئی بندہ جہاں مرضی ہو, اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر وہی سرخرو ہے, وہی سر بلند ہے. یہی صوفیاء کا سبق ہے, یہی اولیاء کا سبق ہے, یہی علماء کا سبق ہے, یہی درویشوں کا سبق ہے, یہی مومنین کا سبق ہے کہ ناموس رسالت پر سب کچھ قربان ہے. اور ناموس رسالت کا پہرا تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے خیالات بدلیں گے, ہماری سوچ بدلے گی, جب ہم قبیلائی سیاست سے نکلیں گے, جب ہم علاقائی سیاست سے نکلیں گے, جب ہم قومی سیاست سے نکل کر دین کی سیاست کی طرف آئیں گے. جدا جب دین سے ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی, دین سیاست سے جدا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دین اور چیز ہے سیاست اور چیز ہے تو پھر ہم اسے بتا دینا چاہتے ہیں وہ تمہارا دین ہوگا جو سیاست سے نابلد ہے. ہمارے دین نے تو سیاست سکھائی ہے, ہمارے دین نے تو بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, ہمارے دین نے تو بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ہمارے دین نے یہی سیاست بتائی ہے کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ جمعے کا امام بھی ہوتا ہے. ہماری سیاست نے بتایا ہے جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ خطبے بھی دیتا ہے. ہماری سیاست نے بتایا جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ فقہی مسائل بھی بتاتا ہے. جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ عدل بھی کرتا ہے. اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو, جس معاشرے میں عدالتوں میں انصاف نہ مل رہا ہو, جس معاشرے میں دفاتر میں سنوائی نہ ہو رہی ہو, جس معاشرے میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو کچل دیا جا رہا ہو, جس معاشرے میں سفارشوں کے ذریعے لوگ آگے آ رہے ہوں, ایسے موقع پر اگر تحریک لبیک کا نام سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پرفتن دور کی اس اندھیرے میں روشنی کی کرن کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے.